وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے کہ اللہ نے انسان کی شکل میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا. انسان کی پیدائش، انسان بن کے پیدا ہونا، یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدرت بھی ہے. اللہ نے انسان بنایا اور تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، عزت والا، شرف والا بنایا. اس کے ہر عضو کو، اس کے بدن کے ہر حصے کو، اس کو جسمانی اعتبار سے بھی معزز بنایا، روحانی اعتبار سے بھی معزز ہے. اس کی جسم کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. دنیاوی زندگی کی ساری نعمتیں بھی انسان کے لیے ہے. دنیا بھر کی، دونوں جہاں کی جتنی نعمتیں ہیں، ساری کی ساری یہ مادی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. درخت ہے، پرندے، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ کائنات میں نظر آنے والی جتنی چیزیں ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی. اور آخرت میں بھی جو اصلی نعمتیں ہیں، جو جنت کا عیش و آرام ہے، جو راحت اور سکون کی جگہ ہے، جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، جہاں کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں ہے، ایسی پرسکون جگہ، ایسی راحت والی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. تو دونوں جہاں کی نعمتیں یہ اصل تو بنائی گئی ہے انسان کے لیے. اور انسان کی جو بناوٹ ہے، انسان کا جو نقشہ ہے، انسان کے جو اعضاء ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، قدرت کا نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی ہے. زبان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الرحمن، اللہ تعالیٰ انتہائی رحم والے ہیں. علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے. اور آگے فرمایا علمہ البیان، اس کو ہم نے بولنا سکھایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا زبان کے ذریعے سے سکھلایا. یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کا ایک نمونہ ہے. الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں دی ہے. ولسانا وشفتین، ہم نے انسان کو زبان اور دو ہونٹ دیے. اور قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے ہیں: وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان اگر اپنی ذات میں غور کرتا تو بس اتنا ہی اس کے ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا کہ اللہ نے
اس کی ذات میں کیسی کیسی نشانیاں بنائی ہے۔ تو یہ انسان کا پیدا ہونا اور انسان کی پیدائش یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی قدرت بھی ہے۔ لیکن دنیا میں جو انسان آتا ہے، دنیا میں انسان کے آنے کا سبب ہے ماں باپ کے ذریعے سے انسان کا وجود ہوتا ہے، انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ جو ظاہری سبب ہے میاں بیوی کا ملنا، دونوں کا آپس میں نکاح کے رشتے کے ذریعے سے جڑ جانا، پھر ان کے ذریعے سے انسانیت کی نسل چلنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری سبب بنایا ہے۔ حضرت آدم اور ساتھ میں حوا علیہ السلام دونوں کو پیدا کیا گیا، پھر ان دونوں کے ذریعے سے انسانیت کی نسل دنیا میں آنی شروع ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ظاہری سبب ہے، اللہ نے ظاہری سبب بنایا ہے میاں بیوی کے ملنے کو۔ یہ جو نکاح کا رشتہ ہے انتہائی پسندیدہ رشتہ ہے، بہت سارے فضیلتیں اللہ کے نبی نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس کے فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین ایسے بندے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، جن کا تعاون کرنا، جن کی امداد کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں سے ایک وہ بندہ ہے الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا بندہ جس کو پاک دامنی کا ارادہ ہے، اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کی فکر ہے، اور پاک دامن بنانے کے لیے جو بندہ نکاح کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اور اللہ کے ذمہ لازم ہے ایسے بندے کی مدد کرنا۔ اللہ اپنے فضل سے ایسے بندے کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں نکاح کو اللہ کی آیات میں سے شمار کرایا گیا کہ اللہ کو پہچاننے کے بہت سے راستے ہیں۔ آسمان و زمین کا نظام دیکھو، بارش برسنے اور غلہ اگنے کا نظام دیکھو، پہاڑوں کا نظام دیکھو، رات اور دن کے بدلنے کا نظام دیکھو، چاند اور سورج کی تبدیلی کا انتظام دیکھو۔ یہ ساری چیزیں خدا کی وحدانیت بتاتی ہے کہ بنانے والا ایک ہے، اللہ کی قدرت کا پتہ دیتی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی یہ بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کو پہچاننے کے جو بہت سارے طریقے ہیں، ان میں اگر خدا کی قدرت دیکھنا ہے، اگر خدا کی وحدانیت کا پتہ معلوم کرنا ہے، میاں بیوی کا یہ رشتہ، میاں بیوی کا آپس میں جڑنا، ان میاں بیوی کے رشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا کہ میاں بیوی کا آپس میں ملنے کو دیکھو۔ پہلے اجنبی تھے، ایک سے دوسرے کا کوئی تعلق نہیں ہے، شاید کسی نے کبھی کسی کو دیکھا بھی ہوگا، لیکن نکاح کے بعد دونوں کے درمیان ایسے محبت اور الفت قائم ہو گئی ہے۔ وہ الفت اور محبت خدا کے سوا کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ خدا کی قدرت دیکھنا ہو، اللہ نے فرمایا کہ نکاح کا رشتہ دیکھ لو۔ نکاح کا رشتہ یہ خدا کی وحدت کا پتہ دیتا ہے، اللہ کی قدرت کا انسان کو علم کرواتا ہے۔ تو نکاح کا بہت بڑا مقام ہے، انتہائی پاکیزہ رشتہ ہے۔ دنیا کے جتنے رشتے ہیں، انسان جو رشتے اپنی ذات سے کسب کر کے، اپنی ذات سے محنت کر کے کماتا ہے، ان تمام رشتوں میں سب سے پاکیزہ رشتہ میاں بیوی کا ہے، نکاح کا رشتہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نکاح کے رشتے کو توڑنا یا میاں بیوی کے درمیان کا فساد کبھی شریعت گوارا نہیں کرتی۔ سب سے زیادہ فسادی، سب سے بدترین فساد مچانے والا وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان فساد مچاتا ہے۔ شیطان بہت خوش ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان کے فساد کو دیکھ کر، میاں بیوی کے لڑائیوں کو دیکھ کر۔ ان کا فساد بالکل ناپسندیدہ ہے۔ ان کے جڑنے کو، ان کے میل ملاپ کو، ان کی محبت کو شریعت نے اتنا مقام دیا ہے، عام حالات میں جھوٹ بولنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔
بالکل اجازت نہیں ہے، توریہ کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی جھوٹ تو نہیں لیکن کوئی ایسی بات کہہ دے سامنے والا کچھ اور سمجھے، ہماری مراد کچھ اور ہو، عام حالات میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان محبتوں کی بقا کے لیے، فساد کیے بغیر، کوئی غلط نیتوں کے بغیر، اگر کوئی محض جوڑنے کی نیت سے ایسی بات کرتا ہے جو حقیقت میں انسان کی اول وہلے میں نظر وہاں تک نہ پہنچتی ہو، شریعت کہتی ہے کہ جائز ہے، کرنے کی اجازت ہے۔ ان کے درمیان فساد نہیں ہونا ہے، ان کے درمیان محبتوں کی بقا مقصود ہے۔ اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ فرمائے ابغض الحلال، تمام حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ کوئی چیز اگر اللہ کی نگاہ میں ہے، طلاق ہے۔ میاں بیوی کا دونوں کا کٹ جانا، دونوں کا جدا ہونا، دونوں کا الگ ہونا شریعت کی نگاہوں میں اگرچہ مجبوری کی حالت میں شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے خدا کے یہاں۔ اور اس کو اتنا قانون، طلاق کا قانون اتنا مضبوط بنایا گیا، طلاق کے اصول اتنے مضبوط بنائے گئے، شوہر کو پہلے سے متنبع کر دیا گیا، جان بوجھ کر بھی اپنی زبان پر چاہے غصے کی حالت میں ہو یا نشے کی حالت میں ہو، تمہاری چاہے کوئی بھی حالت بن جائے، اپنے زبان پر طلاق کے الفاظ جمانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا کوئی بہانہ تمہارا نہیں چلے گا، میں نے غصے میں طلاق دے دی، شریعت کہتی ہے چاہے تمہارا غصہ جیسا بھی ہو، غصے کی حالت میں بھی طلاق کے الفاظ تمہارے زبان پہ آئے، طلاق پڑ جائے گی، بیوی تم سے جدا ہو جائے گی۔ مذاق کے انداز ہو، مذاق میں تم نے طلاق کا جملہ کہہ دیا ہو، شریعت کہتی ہے طلاق سے کیا کھلواڑ ہے، شریعت کہتی ہے طلاق سے تمہارا کیا مذاق ہے۔ مذاق طلاق سے نہیں ہے، مذاق میں بھی طلاق کا جملہ تمہاری زبانوں پر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ مذاق میں بھی بولو گے طلاق پڑے گی، بیوی جدا ہو جائے گی۔ مذاق میں بولو تو بھی بیوی جدا ہو جائے، طلاق پڑ جائے، غصے میں ہو تو بھی جدا ہو جائے۔ انسان یہ بہانہ کرے میں نشے کی حالت میں تھا، مجھے احساس نہیں تھا میرے بول کا، میرے الفاظ کا مجھے پتہ نہیں تھا، میں بھول کے نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے میری زبان پہ طلاق کے الفاظ آ گئے۔ شریعت کہتی ہے نشے میں ہو اور باتیں جو آنی تھی، طلاق کا لفظ ایسا تھا جو نشے کی حالت میں بھی اس کو زبان پر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرماتی ہے نشہ بھی ہو، طلاق کا لفظ بولو گے طلاق پڑ جائے گی، بیوی جدا ہو جائے گی۔ طلاق کے لفظ کی بھی ضرورت نہیں ہے، جھگڑے کی حالت بنی ہوئی ہے، لوگوں میں میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے، انتہائی غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں شوہر یہ کہتا ہے جا تو اپنے میکے جا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اب سے تو میری نہیں ہے، میں تیرا نہیں ہوں۔ اگر ایسا بھی لفظ کہتا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق پڑ جاتی ہے، بغیر نکاح کے پھر دوبارہ لوٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا لفظ کہتا ہے کہ غصے کی حالت میں، غضب کی حالت میں یہ بولے چلی جا، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آج سے ہمارا رشتہ ختم ہے، آج سے ہمارا نکاح کا تعلق ختم ہے، اگر یہ الفاظ بھی اپنی زبان سے لاتا ہے، شریعت کہتی ہے طلاق پڑے گی، طلاق واقع ہوگی، طلاق بائن پڑے گی، نکاح ختم ہے، اب دونوں کا رشتہ ختم ہو چکا، دوبارہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نکاح کر کے پھر دوبارہ اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ دونوں کے رشتے کو ایسا جوڑ کر رکھا گیا کہ ایسا متنبع کر دیا گیا، تم ایسے متنبع رہو، چوکنا رہو، نہ بھول کر تمہاری زبان پر طلاق کا لفظ آئے، نہ مذاق میں تمہاری زبان پر طلاق کا لفظ آئے، غصے میں بھی ایسے اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ جدائیگی کے الفاظ تو وہاں بھی نہیں ہیں، جدائیگی کی باتیں، رشتہ ختم کرنے کے الفاظ اس وقت بھی اپنے زبان پر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے طلاق کے سلسلے میں اتنے تاکیدی الفاظ پر میں ناپسندیدہ حرکت ہے، لاؤ گے پچھتاؤ گے۔ ایک مرتبہ کسی نے طلاق کا لفظ بول دیا، شریعت کہتی ہے اگر عدت کے اندر ہے، 3 مہینے گزرنے سے پہلے ہیں، تم کو اختیار ہے ایک مرتبہ طلاق کا لفظ بولنے کی صورت میں کہ تم اس سے رجوع کر لو، یعنی ایسا بول دو کہ میں نے تم کو واپس لے لیا تو مسئلہ ختم ہے، یا بیوی سے بوس و کنار ہو گیا، ہم بستری ہو گئی تو بھی رجوع ہو گیا۔ لیکن اگر طلاق بائن دے دی گئی، 2 مرتبہ
انسان طلاق جس نے بائن دی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ لانا ہو تو نکاح کر کے پھر لانا پڑتا ہے، دوبارہ اس کے ساتھ رہنا ہو تو۔ اگر اس نے 3 مرتبہ طلاق کہہ دی ہے، چاہے وہ ایک ہی سانس میں 3 مرتبہ ہو یا الگ الگ انداز میں، زندگی میں کبھی بھی اس نے 3 مرتبہ کی گنتی مکمل کر لی ہو، شریعت کہتی ہے اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اب پھر یہ اس کے پاس سے طلاق ہو کے جدائیگی ہو کے دوسرے شوہر کے پاس جائے گی، اس کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حلالے کے بغیر 3 طلاق والی عورت کو رکھنے کی اجازت نہیں۔ طلاق اتنا ناپسندیدہ عمل ہے، گھناؤنا عمل ہے۔ تو نکاح کے رشتے کو بقا کی، اس کو قائم رکھنے کی بہت اہتمام ہے شریعت میں، اس لیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ انسان کو ایسا خدا نے بنایا کہ انسان کو دیکھو تو خدا کی یاد آتی ہے، خدا کی قدرت کا پتہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی خدا کیسے قادر مطلق ہے، اس کی قدرت و طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسا اشرف المخلوق جس راستے سے دنیا میں آنا ہے، میاں بیوی کے راستے سے جو انسان دنیا میں آتا ہے، فرمایا ایسا معزز آنے کا راستہ بھی معزز ہو، پاکیزہ ہو۔ جس رشتے سے، جس راستے سے انسان وجود میں آتا ہے، وہ راستہ بھی پاکیزہ ہو، وہ طریقہ بھی پاکیزہ ہو۔ اتحاد مذہب ضروری ہے نکاح کے باقی رکھنے کے لیے، دونوں طرف کا مذہب ایک ہونا ضروری ہے، وہ بھی مسلمان ہو، یہ بھی مسلمان ہو، تو نکاح باقی رہتا ہے۔ قرآن کریم میں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے شادی نہ کیا کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے، جب تک وہ ایمان نہ لائیں اس وقت تک ان سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جو مشرک مرد ہے، مشرک ہے، کفر میں یا شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں سے شادیاں نہ کراؤ اپنی لڑکیوں کی جب تک کہ وہ ایمان والے نہ بن جائے، جب تک وہ ایمان قبول نہ کر لے۔ تبدیلی مذہب کے ساتھ نکاح کا بقا نہیں ہو سکتا، نکاح باقی نہیں رہ سکتا جب کہ اس کا مذہب الگ ہو، اس کا مذہب الگ ہو، اور اس کا مذہب کچھ اور ہے۔ ایک تو مسلمان ہے جس کا نظریہ اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے، اسی سے منتیں اور دعائیں مانگی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سوال کے ہاتھ پھیلائے نہیں جا سکتے۔ ایک کا عقیدہ یہ ہو، اور ایک کا عقیدہ یہ ہو کہ ہمارے تو بہت سارے خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، ہمارے یہاں سانپ بھی خدا ہے، درخت بھی خدا ہے، پتھر بھی خدا ہے، پہاڑ بھی خدا ہے، جس کے سامنے چاہے اپنا سر جھکا کر اپنی نظر اور منتیں مانگی جائے، ہر کوئی اس کے سامنے عبادت کے قابل نظر آئے۔ ایسے لوگوں کے درمیان رشتے کی بقا نہیں ہو سکتی۔ ایک اپنی اولاد کو دینی تعلیم کی طرف مائل کرے، اسلامی تعلیم و تربیت کی ایک کو فکر ہو، اور ایک کو یہ فکر ہو کہ میری اولاد فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والی کتابیں پڑھے، فلاں مذہب کی تعلیم پڑھے۔ فرمایا کہ یہ انتشار، خیالات کے انتشار کے ساتھ نکاح کا رشتہ باقی نہیں رہ سکتا۔ نکاح تو انتہائی محبت کا سبب ہے، محبت کا باعث ہے، محبتوں کے ساتھ نکاح کا رشتہ باقی ہو سکتا ہے۔ ان کے ان اختلافات کے ساتھ، مذہب کی تبدیلی کے ساتھ نکاح باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے شریعت کا اصول ہے مسلمانوں سے ہٹ کے کسی اور سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہے تو مسلمان ہی سے نکاح ہوگا، مشرک کے ساتھ، کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر پہلے دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے، نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح سرے نو ہوتا ہی نہیں ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان کے اگر میل ملاپ کی جو زندگی چل رہی ہے اس کو نکاح کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اور اگر پہلے دونوں مسلمان تھے، اس کے بعد ایک کافر ہو گیا، نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ دونوں کا جو درمیان کا رشتہ ہے، نکاح ہے، ٹوٹ جائے گا، پھر اثر نو نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی اگر وہ مسلمان ہوگا تو۔ لیکن اختلاف مذہب کے ساتھ نہ رشتہ نکاح باقی رہتا ہے، نہ نکاح کا تعلق باقی رہتا ہے۔
لیکن کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کثرت کے ساتھ یہ حالات پیش آتے جا رہے ہیں کہ مسلم نوجوان لڑکیوں کے نکاح غیروں کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے، اس پہ کوئی لمبے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ ضمیر اگر جاگے، انسان اگر ہوش میں ہو، اتنی خبریں کافی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، یہ نظام کیسے بنایا گیا، ہماری مسلم لڑکیوں کی ان کی عفت اور پاک دامنی کیوں محفوظ نہیں ہے، ان کا ایمان کیوں محفوظ نہیں ہے، ایمان کی قدر ان کے پاس کیوں نہیں ہے، ایمان کی قدر گنوا کر کے ارتداد اپنا لینا، کافر بن جانا، مشرک بن جانا، کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لینا، ان کے پاس کوئی اچنبھے کی چیز نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں رہی۔ اب تک جن کی تربیت اور پرورش میں جنہوں نے اتنی بڑی عمر پائی ہے، ماں باپ کی محبتیں ان کو مسلمان بچانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ جانتے ہیں ماں باپ کی محبتیں انتہائی قیمتی ہے، اس کے لیے راتوں کا جاگنا یاد ہے۔ لڑکیوں کو یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے راتوں کو جاگا کرتے تھے، باپ کا دن میں پریشان ہونا یاد ہے، ساری ہی چیزیں یاد ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اب تک کی محبتیں سب پانی میں بہا کر غیر کی محبت میں، ایک لڑکے کی محبت میں جس کے پاس نہ محبت کا صحیح مطلب ہے، نہ محبت کا کوئی معیار ہے، نہ اس نے اس کے لیے کوئی قربانی دی ہے، نہ اس کے لیے کوئی فکر اس نے کی ہے، ایسا بندہ اس کے نگاہ میں ایسا معزز بن گیا، اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ خاندان والے بدنام کرے، معاشرہ بدنام کرے، ماں باپ کو تکلیف ہو یا ماں باپ خودکشی کے حوالے ہوتے ہو، ایسے بھی بعض لوگوں کے جملے سنے گئے، ماں باپ نے فون کر کے اطلاع دی ہے آپ واپس آنا ورنہ ہم خودکشی کرنے والے ہیں۔ لڑکی جواب دیتی ہے تم کو جو کرنا ہو کرے، میں واپس آنے والی نہیں ہوں۔ تم کو جو کرنا ہو، تم کو جینا ہو کہ مرنا ہو، تم زندہ بھی رہو کہ مر جاؤ، کس کو کیا فکر پڑی ہے، مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں واپس آنے والی نہیں ہوں۔ ان محبتوں کا یہ تو تعلق اور رشتہ تھا، ایک ہی محبت میں کیسا غائب ہو گیا۔ ایمان کی قدر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا اس کو ایمان سے نہ روک سکا، نہ ماں باپ کی محبت روک سکی، نہ معاشرے کی بدنامی روک سکی، نہ لوگوں کے تانے اس کو روک سکے۔ یہ ایسا کیسا سازش ہے، ایسی کیسی مکاری ہے اور ایسی کیسے محبت ہے، انسان کے ہوش اڑ جاوے ادھر والے کی محبت میں کیا ہے۔ یہ جو جوانی کی عمر ہے، فرمایا اس کے جو نکاح غیروں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اکابر نے لکھا ہے کہ بہت سارے اس کے اسباب ہیں۔ ایک تو لکھا ہے اولاد کی صحیح تربیت نہ ہونا، جب وہ لڑکے تھے چھوٹے تھے ان کو دینی مزاج پر ڈھالنے کی فکر نہیں ہوئی، ان کو مسلمان بنانے کی فکر نہیں ہوئی۔ ہمیں تو افسوس اس پر ہے کہ میری بیٹی اب تک مسلمان تھی، اب غیر کے حوالے ہوئی ہے، لیکن شریعت کا چشمہ لگا کر دیکھا جائے تمہاری بیٹی کو تم نے مسلمان بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کہتی ہے جب بھی بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا، بعد میں کام ماں باپ کا ہے، جو بنانا تم کو بنانا ہے، مسلمان بنانا ہو تو بھی تم کو بنانے پڑے گا۔ ہم نے اپنی اولاد کو مسلمان بنایا ہی نہیں ہے، جانے کے بعد افسوس تو ہمیں بعد میں ہے، 15-16 سال کے بعد ہمیں افسوس ہے۔ ہم نے اس کو محبتیں دی ہے، ہم نے اس کی خاطر قربانیاں دی ہے، ہم نے اس کو مسلمان کی اسلام کی تعلیمات کی فکر کی ہے، لیکن یہ افسوس بیکار ہے، ہم نے شروع سے اس کو کوئی تعلیم دی نہیں ہے، اس کو مسلمان ہم نے بنایا نہیں ہے، ایمان کی قدر اس کے دل میں نہیں ہے، ایمان کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، آخرت کا استحضار نہیں ہے، جنت و جہنم کا کوئی شوق کوئی دھیان اس کے دل میں نہیں ہے۔ میں کافر بن جاؤں جہنم میں میرا کیا انجام ہوگا، قبر کا عذاب کا کیا تصور ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ اگر صحیح ان کی تربیت ہوتی، صحیح ان کی پرورش ہوتی، ان کے ایمان کی فکر ہوتی، بچے تو وہ ہوتے ہیں، بچوں کی صلاحیت وہ ہوتی ہے، گندگی ان کے اندر نہیں ہے، خباثت نہیں ہے، ان کے اندر گناہ نہیں ہے، یہ اپنے اس بچپن کی عمر میں جنت و جہنم کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، امام تھے، ان کے بچے بھی ساتھ میں نماز کے لیے آتے تھے، نماز کے لیے آتے، اور جب نماز کے لیے جب مصلی باہر نکلتے تھے تو کچھ مصلیوں کے چپل ادھر، کچھ مصلیوں کے چپل ادھر نظر آتے تھے۔
یہ جو امام صاحب کے بچے تھے، بچے آنے والوں کے چپل الگ الگ کرتے تھے، کسی کے چپل ادھر کر دیا تو کسی کے چپل ادھر کر دیا۔ مصلیوں کو بڑی پریشانی تھی کہ ہمارے چپل ملتے نہیں ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈا تو کبھی ادھر ڈھونڈا، ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ امام صاحب سے شکایت کی کہ آپ کے بچے ہمارے چپلوں کو گڑبڑ کرتے ہیں، ادھر سے ادھر ہمارے چپل کرتے ہیں، بعضوں کے چپل ادھر ہیں اور بعضوں کے چپل ادھر ہیں۔ والد نے بلا کر پوچھا کہ بیٹے اس طرح کرنے کی وجہ کیا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے چپل جدا کرنے کی، الگ الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس موقع پر بچوں نے جواب دیا، ابو ہم لوگ جنتی اور جہنمیوں کے چپل الگ کر رہے ہیں، ہم لوگ جنتی اور جہنمیوں کے چپل الگ کر رہے ہیں۔ ہماری جو بات سمجھ میں آئی، ہمیں جو سمجھ میں آیا کہ ہمارے مشاہدے سے یہ سمجھ میں آیا کہ فلاں جنتی ہے، ہم نے اس کے چپل الگ کر دیے، اور ہمارے جو مشاہدے سے سمجھ میں آیا کہ یہ جہنمی ہے، ہم نے اس کے چپل الگ کر دیے۔ ہم نے جو چپل الگ کیے ہیں یہ ہمارے بچپن کا کھلواڑ نہیں ہے، بچپن کے کھیل تماشے کا ذوق نہیں ہے، ہمارے ان کے والد کی جو تربیت کا اثر ہے، اسی بچپنے کی کیفیت میں جنتی اور جہنمی کا مشاہدہ ہونے لگا۔ چپل جدا کرتے تھے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت انہیں ان کی بچپنے کی حالت میں ان کو ایک اللہ والے کے پاس لے جایا گیا۔ لے جانے کے بعد اب یہ علاج کیا ہے، تو علاج بتایا گیا کہ بازار کا کوئی کھانا کھلا دو، گھر کے بجائے بازار کا کوئی کھانا کھلا دو۔ بازار کا کھانے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، تھوڑی سی ایمان کی کیفیت میں کمزوری آتی ہے، تو فرمایا کہ بازار کا کھانا کھلا دو۔ ایک مرتبہ کھلا دیا گیا، وہ جو ایمان کی کیفیت میں کمزوری آ گئی، پھر یہ مشاہدہ ختم ہو گیا، یہ الگ کرنا ختم ہو گیا۔ تو اگر تربیت صحیح ہوتی ہے اولاد کی، تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ بچپنے میں جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ کرتے، دونوں کو جدا کرتے۔ لیکن ہماری حالت ایسی ہے، بالغ ہوتے تک معلوم نہیں ہے کہ جنت بھی کوئی چیز ہے، جہنم بھی کوئی چیز ہے، جنت اور جہنم بھی کوئی چیز ہے، اور جہاں مرنے کے بعد ہمیں جانا بھی ہے، اچھے کام کرے تو ہم جنت میں جائیں، برے کام کرے تو ہم جہنم میں جائیں، ایسا بھی کوئی نظریہ ہوگا ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کے بالغ ہونے تک بھی معلوم نہیں ہے۔ جب وہ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی نظریات پڑھ کر آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی دنیا اوپر کی نہیں ہے، جتنا سب کچھ ہے یہیں کا ہے، مرنے کے بعد کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہماری حالت ہے، ہم نے مسلمان کہاں بنایا؟ تو فرمایا ایک تو ہے اولاد کی صحیح تربیت نہ ہونا، اولاد کی پہلے سے مہذب نظام نہ بنانا، ان کی دینی تعلیم کی فکر نہ کرنا، اور دوسری فرمایا مخلوق نظام تعلیم، اب ان کو پڑھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، بچے بھی وہی ہیں، بچیاں بھی وہی ہے، اور کوئی پردے کا باضابطہ انتظام نہیں ہے۔ مخلوط نظام تعلیم ہے، بچے اور بچیوں کا مل کر پڑھنا ہے، یہ ایسی مہلک بیماری ہے، انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں انسان کی فطرت میں رکھی ہے، بھوک لگنا انسان کی فطرت ہے، پیاس انسان کی فطرت ہے، نیند انسان کی ضرورت ہے، یہ کچھ چیزیں انسان کی فطرت ہے۔ ایسے ہی بلوغ کے بعد کی جو عمر ہے، فرمایا بلوغ کے بعد ہر بچے اور بچے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی جوڑا ہو، اس کا کوئی جوڑا ہو، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ جو تعلیمات اور فضائل شریعت نے سنائی ہے، شریعت کہتی ہے بچہ ہو جائے اس کی صحیح تربیت کرو، بالغ ہو جائے اس کی فوراً شادی کرو، بالغ ہو جائے فوراً شادی کرو۔ تو وہ ایک عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، بلوغ کی عمر ہے، بالغ ہو چکے ہیں، اب کوئی اور جوڑا نہیں ہے، اب کوئی اور جوڑا نہیں ہے، اس کو جوڑے کی ضرورت ہے، اس کو محبتیں بانٹنے والے کی ضرورت ہے، اس کو ایک جوڑے سے ملاقات کی ضرورت ہے۔ اب وہ چونکہ نکاح وقت پر نہیں ہوا، صحیح جوڑا ان کے ساتھ مل نہ سکا، جو مل گیا وہ اس کا جوڑا بن گیا، جو مل گیا، جو اچھا لگا، جس کے اخلاق اچھے لگے، جس کا چہرہ اچھا لگا، جس کے بات کرنے کا طریقہ اچھا لگا، جس کے پاس یہ سمجھ میں آیا کہ فلاں ہم سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت ہو بیٹھی، اس سے محبت ہو گئی۔ اور آج کل محبت کا مقام کیا ہے، محبت کا جو معیار لوگوں نے بنایا اتنے سنجیدگی سے دور ہے، سنجیدہ سمجھ سے اتنے باہر ہے، ہماری اولاد کو یہ فکر نہیں ہے، اور ان کی وہ عمر بھی نہیں ہے کہ 15-16 سال میں ہم ان کو یہ سمجھائیں محبت یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز محبت ہے، یہ ان کو سمجھانے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ان کی نگاہ میں محبت یہ ہے کہ ان کا خیال کیا جائے، وقت وقت پر پوچھا جائے کھائے یا نہیں کھائے، صبح پوچھنا کھائے یا نہیں کھائے، کھائے تو کیا کھائے، دیر ہوئی تو دیر کیوں ہوئی، اب تک کیوں نہیں کھائے، فوراً کھاؤ،
رات میں اگر سونے میں دیر ہو گئی، چلو صبح تھوڑی دیر اور سو جاؤ، آرام کرو۔ کھانے میں فوراً کھانے پہ ان کو پوچھنا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، خامخواہ کا بے چین ہونا ہے۔ آج کل کے جتنے چیٹنگ ہوتے ہیں ایسے ہی بکواس چیٹنگ ہوتی ہے، ایسی بیہودہ اور بیکار باتیں ہوتی ہے۔ کھائیں نہیں، تم جب تک نہیں کھائیں گے میں کھانے والا نہیں ہوں، تمہارے بغیر تو میرا پیٹ نہیں بھرے گا، تم کھاؤ گا میرے پیٹ بھرنے والا ہے، میں بھوکا اور پیاسا ہوں، تم کھاؤ میرا پیٹ بھر جائے گا۔ تم بے چین ہو، مجھے نیند نہیں آ رہی، تمہیں تکلیف میں آنکھوں سے میری آنسو جاری ہے، میں تمہارے بغیر بے چین ہوں، تمہارے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ اب یہ لڑکی سمجھتی ہے کتنا میرا دیوانہ ہے، میرے بغیر تو یہ جی بھی نہیں پائے گا، میرے بغیر تو یہ جی بھی نہیں پائے گا، اتنی محبت مجھے دیتا ہے۔ میرے والدین تو مجھے ڈانٹتے ہیں، میری والدہ مجھے صبح اٹھاتی ہے، گھر کے کام کاج کو بولتی ہے، میرے والد مجھے ڈانٹتے ہیں، فلاں کام بولتے ہیں، لیکن یہ تو کتنی محبت دیتا ہے۔ یہ ابھی سے تیاری، مجھے اتنے بچے ہونا ہے، میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ وہ بولتا کہ تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے قدم تو میرے سینوں پر، تمہارا مقام تو میرے سر آنکھوں پر ہے۔ یہ محبت کا معیار ہے۔ ان محبت کی باتوں میں پھنس کر ماں باپ کی محبت کی نگاہوں سے آنکھیں بند کر دی جا رہی ہیں۔ ماں باپ کی محبت کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ باپ تو کبھی مارتا بھی ہے، اس کو تربیت ہے، اس کو تربیت کرنا ہے۔ ماں باپ تو ذمہ دار ہے، وہ جو محبت والے ہوتے ہیں 24 گھنٹے محبت کا معیار کراتے پھرتے نہیں ہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں کرتے پھراتے نہیں ہیں۔ جو محبت والا ہوتا ہے وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ بیٹی سے محبت ہے، بیٹی کے کھانے پینے کا سامان کرنے کے لیے دن بھر اپنے آپ کو تھکاتا ہے، گرمی کی شدت برداشت کرتے ہوئے، بارش کی برسات میں اپنے آپ کو بھگاتے ہوئے، راتوں کو جاگ کر بیٹی کی خاطر قربانی دیتا ہے، وہ اصلی محبت ہے۔ ماں کو اپنی بیٹی سے محبت ہے، میری یہ بیٹی، یہ نوجوان بیٹی سسرال جانے کے بعد اس کو تانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو کوئی تانا نہ دے، اس کو کوئی برا نہ بولے، اس کو ہر کام سنجیدگی کے ساتھ کرنا آوے، اس کو لوگوں کے ساتھ بولنے کا سلیقہ آوے، لوگوں سے میل جول کا انداز آوے۔ ماں ڈانٹتی ہے، یہ اصلی محبت ہے۔ بیٹی کی محبت ہے تو اس کی ضروریات کی فکر ہو، اس کی ذمہ داری کی فکر ہو۔ جو فرصت میں بیٹھا ہے، جس کو اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، انتہائی لذت کی فرصت ہے، 24 گھنٹوں کا کوئی کام نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں نہ کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ جس کو کام کیا ہے، جس کو نہ کمانا ہے نہ کسی کی پرورش اس کے ذمے ہے، کوئی اور کام اس کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف مزے اڑانا ہے، تلاش کرنا ہے، یہ جائے گی تو کس کو پٹاؤں، یہ جائے گی تو کس کو پٹاؤں، ابھی کوئی پٹی نہیں ہے، یہ کتنی گہری مجھے پٹی ہے، کبھی سمپتی کہ میری فلاں مصیبت ہے، ڈانٹ وہ تلاشی شروع ہوتی ہے، یہ میری کتنی محبت کی گرفتار ہوئی ہے۔ اب جو فرصت میں بیٹھا ہوگا وہ تو یہی باتیں کرے گا، لو یو لو سو مچ ٹو پبلک، اس طرح بیکار باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو اب ہمارے 15-16 بچے اور بچیوں کو ہم یہ کہاں سمجھاتے بیٹھے بھائی یہ محبت نہیں ہے، محبت تو یہ ہے، یہ ان کے سمجھنے کی عمر نہیں ہے۔ سمجھنے ان کو اگر تعلیم و تربیت سے پہلے سے صحیح ہوتی تو پھر یہاں ان کو الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو تربیت بھی پہلے سے ہونا ہے اور مخلوط نظام تعلیم سے ہٹانا ہے۔ نظام تعلیم جو بچے اور بچیوں کا مل کر ہے یہ انتہائی مہلک اور خطرناک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ورنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ان کی نگاہ میں جو محبت بتانے والا ہے وہی محب ہے، وہی محبت والا ہے۔ وہ تو یہی بولتی ہے کہ میرے پوری جہاں سے زیادہ تم ہو، اور وہ بھی بولتا ہے کہ میری پوری دنیا سے زیادہ تم ہو، تمہارے بغیر تو کوئی زندگی بسر نہیں ہو سکتی، تمہارے بغیر میں رہ نہیں پاؤں گا۔ ایسی باتیں بتانے والا محبت میں پھنسائے گا تو نہیں کہتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا، ایک تو اولاد کی صحیح تربیت نہ ہونا، اور فرمایا کہ مخلوط نظام تعلیم، اور تیسری چیز ہے نکاحوں میں دیری بھی اور نکاحوں میں زیادہ خرچ بھی۔ نکاحوں میں دیر کرنا اور نکاحوں میں زیادہ خرچ کرنا، فضولیاتی جو خرچ ہے، نکاحوں میں دیری اتنی ہے، نکاحوں میں اتنی دیری ہے، بالغ ہونے کے بعد سے شریعت کا ایک مزاج ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ صفی اس بندے کو بولتے ہیں، ایک تو بچہ یتیم ہے، یتیم کے پاس اس کا مال رکھا نہیں جاتا، اس کا مال نکال کر کے جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے پاس رکھا جاتا ہے،
اور شریعت اس کو مکلف کرتی ہے کہ اس کا مال بالغ ہونے تک تم کو رکھنے کی اجازت ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دینا ہے۔ جو یتیم کا مال ہے بالغ ہونے کے بعد اس کے حوالے کر دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ بالغ ہوتے ہوتے صفی ہے، صفی کا مطلب کم عقل ہے، ابھی اس کی عقل مکمل نہیں ہوئی، اس کی سوچ اور سمجھداری پوری نہیں ہوئی، شریعت یہ کہتی ہے کہ ابھی روکے رکھو، ابھی مت دو، ابھی دو گے وہ مال ضائع اور برباد کر دے گا، ابھی روکے رکھو۔ تو فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد جب تک وہ بچہ کم عقل ہے، کم سمجھ والا ہے، شریعت کہتی ہے مال روکے رکھو، لیکن جب بندہ 25 سال کی عمر کا ہو جائے شادی اس وقت دے دو۔ 25 سال کی عمر کا ہو جائے اس وقت چاہے اس کی جو بھی کیفیت ہو، تم نے بالغ ہونے سے لے کر اب تک یتیم کا مال روک کر رکھا ہے، اب 25 سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے، اب اس کے حوالے کر دو، اس کی جو بھی کیفیت بنے۔ اب وجہ پوچھتے ہیں کیوں 25 سال کی قید ہے، تو مسئلہ لکھتے ہیں کہ 25 سال کی عمر ایسی عمر ہے کہ بچہ اس عمر میں دادا بن سکتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں بچہ دادا بن سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ 25 سال کی عمر ہو جائے شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اس کے ذہن کی جو بھی کیفیت ہو۔ بچے کی جو کم سے کم مدت بالغ ہونے کی ہے 12 سال کی ہے، 12 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، 15 سال کسی حال میں ہو جائے گا، لیکن 12 سال میں بالغ ہونے والے بھی ہے۔ 12 سال میں بچہ بالغ ہوا، 12 سال بالغ ہوتے ہی فوراً نکاح، اور 6 مہینے کم سے کم مدت ہے اس کی حمل کی، بہت ہو تو 9 مہینے، اور اس کے بعد 1 سال کے اندر بچہ پیدا ہوا، پھر وہ 12 سال کو بالغ ہوگا، پھر وہ 12 سال کو بالغ ہوا، فوراً اس کی شادی ہوگی، اس کا 1 سال میں بچہ ہوگا۔ یہ مکمل نظام کرا کے 25-26 سال کے درمیان کا ہے۔ شریعت کہتی ہے 25-26 سال کے یہ جو وقفہ ہے یہ بچے کے دادا بننے کی عمر ہے، بچے کے دادا بننے کی عمر ہے، اس لیے اس عمر میں اس کی جو بھی کیفیت ہو مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ شریعت کے ذوق سے ہم کتنے ہٹے ہوئے ہیں، شریعت تو 25 سال کی عمر کو دادا بننے کی عمر بتاتی ہے، شریعت 25 سال کی عمر کو دادا بننے کی عمر بتاتی ہے۔ 25 سال میں شوہر بننے والوں کی کمی ہے، آج شوہر بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ 25 بالغ ہونے کے بعد سے 15 سال میں شریعت تو کہتی ہے کہ اس سے پہلے علامت سمجھ میں آوے نہ آوے، اس سے پہلے جو بھی اگر ہوا ہو تو ہو، لیکن 15 سال میں کسی حال میں بالغ ہوا، 15 سال میں بالغ ہونے کے بعد پھر 30 سال کی عمر میں شادی، یہ کوئی جوانی کی عمر ہے، یہ پوری جوانی کی عمر گنوا کر کے 30 سال میں شادی ہو رہی، بڑھاپے پہ قدم رکھتے رکھتے، بڑھاپے پہ قدم رکھتے رکھتے شادی ہو رہی ہے۔ یہ شادی کیسے برکت کی ثابت ہوگی؟ اس سے پہلے پاک دامنی کا ثبوت کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ جتنے جدید آلات ہے، موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے سے بے حیائی بچوں کے رگ و ریشے میں پھیل چکا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نے شادی کی ایک لمبی عمر کے بعد بھی وہ چیزیں معلوم نہیں کی ہے، آج جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے بہت پہلے معلوم کر لیتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے بہت پہلے اس کو وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہے جو ہمارے باپ دادا ایک لمبی عمر پا کر بھی شاید ان کو اب بھی وہ چیزیں معلوم نہ ہو۔ ایسی دنیا چل رہی ہے، اور نکاح کی عمر ایسی بڑھتی جا رہی ہے، ایسی بڑھتی جا رہی ہے۔ بالغ جو بچے نہیں ہیں، جو بچے بالغ ہونے سے پہلے ہیں، ان کی زبانوں پہ اتنی بری گالیاں ہیں، کتے کمینے، یہ پھر بھی بعض گالیاں ہیں، یہ الگ گالیاں ہیں، لیکن ایسی بے حیائی کی گالیاں ان کی زبانوں پر جمی ہوئی ہے، اتنے گندے گالیاں ان کو عادت بنی ہوئی ہے، ان کے اخلاق ایسے رذیل ہیں، ایسے گندے اخلاق بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم کو نکاح کب کرنا ہے؟ وہ نکاح کے کام بالغ ہونے سے پہلے انہوں نے شروع کر دیا۔ بے حیائی کے گناہ بالغ ہونے سے پہلے ان سے ہوتے آ رہے ہیں، 10 سال کے بعد نشے کی عادت پڑ رہی، بے حیائی کی عادت بنی ہوئی ہے، اور ہم کو بالغ ہونے کے بعد بھی نکاح نہیں کرنا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد بھی نکاح کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا، 25 26 27 کے بعد جا کے پھر جب تلاش کریں گے، ابھی ان کو یہ سمجھ میں آتی کہ ابھی ہماری جوانی ابھی ہوئی ہے، ابھی ہم جوان ہوئے، 25 کو پہنچ کر کوئی جوان ہوا، کوئی 30 کو پہنچ کر جوان ہوا، کوئی 35 کو پہنچ کر جوان ہونے والے بھی ہے۔ جوانی کی عمر بڑھتی جا رہی، 15 سے 35 کو ہو گئی ہے، اتنی دیر کے بعد بالغ ہو گئے۔ جب رشتوں کی تلاش، اور رشتوں کی تلاش میں بھی اللہ کو معاف کرے ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہے، اور میں 2 سال 3 سال خالی رشتوں کی تلاش میں لگتے ہیں۔ 25 سے شروع کریں گے، 27 کو رشتہ ملے گا، 27 سے شروع کریں تو 2-3 سال کے بعد رشتہ ملے گا۔ وہاں آج کل تو ہر چیز دیکھی جاتی ہے، خوبصورتی چہرہ بھی دیکھنا ہے، وہ قد کتنا ہے، قد و قامت بھی دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا ہے تو بس دینداری نہیں دیکھنا ہے،
سب دیکھنا ہے، مالداری کیسی ہے، کیا دیں گے، رشتے میں کتنے لوگ آئیں گے، کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، سبھی دیکھنا ہے۔ نہیں دیکھنا ہے تو بس اتنا ہی نہیں دیکھنا ہے کہ دیندار ہے بھی یا نہیں ہے، یہی نہیں دیکھنا ہے۔ اس لیے دینداری کا فقدان ہے، ساری چیزیں آ رہی، مال و دولت بھی آ رہے ہیں، جہیز ایک بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جہیز لوٹا جا رہا ہے، جہیز کی کوئی کمی نہیں ہے، جہیز کے سامان کی کمی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے ہم ذلیل ہو جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں ہم نہیں لیں گے مسئلہ بات کا مشکل ہے۔ اس قدر جہیز کو لوٹنے کا ایک رواج چل رہا ہے، جہیز انبار بن کے آ رہا ہے، جہیز کی کوئی کمی نہیں ہے، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، خوبصورتی کی بھی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو بس دینداری کی کمی ہے۔ اور چند دنوں کے بعد پھر وہ نکاح کھیل تماشے بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب تک یہ چیزیں قابو میں نہیں آئیں گی ہمارے، چونکہ اب جو مسلم نوجوان لڑکیوں کی شادیاں غیروں سے ہو رہی ہے وہ اتفاقی نہیں ہے، یعنی وہ کوئی پسند آ گیا اس لیے نہیں ہے، بلکہ وہ سازش کے تحت ہو رہا ہے، وہ کام ایک منصوبہ پلاننگ بنا کے ایک کام ہو رہا ہے۔ ان کو تربیت دی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کیسے پٹانا ہے ان کو کیسے اپنے بنانا ہے۔ ان کو تو یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ کی دشمنی ہے کہ وہ ان کے اپنی لڑکیوں کے ساتھ، لڑکیوں کو تباہ اور برباد کر کے، ان کی زندگیاں ہلاک کر کے وہ خوش ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر مسلم طبقے کی، مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کے طرز زندگی کو، ان کے رہن سہن کو اسلامی بنا کر اپنے بیٹیوں کی عفت اور پاک دامنی کا سامان کرے۔ تعلیم تربیت کی فکر ہو، مخلوط نظام تعلیم سے ہٹا کر ان کی تعلیم ہو، سب کے ساتھ ملا کر نہ ہو، اور شادیاں دیر نہ کی جائے، شادیاں فوراً ہو، بالغ ہونے کے بعد رشتے کی تلاش ہونا ضروری ہے۔ اور یہ مزاج ہے، یہ مزاج کم ہے، یہ ذوق کم ہے، ورنہ اور جو دوسرے ریاستیں ہیں اس میں یہ مزاج ہے، رشتہ فوراً ہو جاتا ہے، رخصتی فوراً نہیں ہوتی۔ نکاح ہو گیا، کوئی پسند آ گیا، کسی سے رشتہ کرنا ہے، نکاح فوراً ہو گیا، لیکن ابھی بچی کو بچے کے حوالے نہیں کیا جاتا، بچی اپنے گھر میں ہے، بچہ اپنی جگہ ہے۔ جب ساری حالتیں، مطلب 2-3 سال کا جو بھی کام ہوگا، پڑھائی کا، کمائی کا، جو کچھ ہوگا، ان ساری چیزوں کے بعد پھر رخصتی ہوتی ہے۔ نکاح اب میرا ہو چکا ہے، میں چاہے اس سے بات کروں، اس سے ملاقات کروں، اس کو دیکھوں، گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو رشتہ چاہیے، جو محبت چاہیے، اب محبت کی باتیں کرتے رہو، جو بھی کرنا ہو، رات بھر جاگے رہو، باتیں کرتے رہو، اب چاٹنگ کرو جو کرنا ہے۔ لیکن شادیوں میں دیر کر کے، اگر کسی کا رشتہ دیر سے ہی کرنا ہے، جیسے آج کل یہ بھی بڑھتے جا رہا، رسم کے بعد 2 سال، کسی کے 3 سال، کسی کا 1 سال، یہ بھی بیکار بات ہے۔ مخطوبہ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے، جب تک وہ بیوی نہ بن جائے اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کرنا ہی ہے آپ کو دیری، نکاح فوراً ہو، نکاح کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، دولہا ہو، دلہن کی طرف سے کوئی ولی ہو، 2 گواہوں کی موجودگی میں صرف ایجاب و قبول ہو۔ کیا آپ کو پسند ہے؟ آپ کو پسند ہے، بس پسند، ختم ہوگی بات، نکاح ہو گیا۔ مہر متعین ہو، بس نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو جائز کام کرنے دیجیے، ناجائز کام کیوں کرنے دیں گے؟ ناجائز میں کیوں ڈھکیلنا چاہتے ہیں؟ ان کی حیا اور پاک دامنی کے ساتھ کھلواڑ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پاک دامن رہنے دے، آپ ان کا نکاح کریں، اس کے بعد کہیے بات کرنا جو بات کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پاک دامن رشتے بنانے کی فکر ہو تو پھر یہ ساری صورتیں سامنے نکل سکتی ہیں، لیکن نکاح میں بالکل اگر یہ ساری صورتیں نہ بھی ہو، لیکن آج کل کی جو دیری ہے وہ دیری بالکل روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، نکاح وقت پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔